لیکن وہ اساتذہ کہتے ہیں ہمیں ری ہائر. ہم نے کہا جی ری ہائر میں آپ کو پریفرنس دی جائے گی. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ لیگل ایشو ہے, اس کا تعلق اس سے نہیں. اس میں بھی آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے سولوشن فار دیم. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے, کیونکہ کوانٹٹی تو آبویسلی اس پہ بہت زیادہ جو چیز نظر آ رہی ہے, انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے, ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے اور جو خاص طور پہ جو نصاب ہے اس کی بہتری جو ہے, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بچے جو ہیں آج کل آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. ان کی توجہ جو ہے اسکول کی نصابی کتابوں سے ہٹ کے جو انٹرنیٹ کے اوپر جو مواد آ رہا ہے اس کی طرف زیادہ جا رہی ہیں. تو آپ کے نصابی کتابوں کی جو ایک تو کوالٹی ہے اور پھر جو ان کے ٹیچرز کی ٹیچنگ کا جو تعلیم ہے جس کو کہتے ہیں, اس کی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر سے سروس پرووائڈرز لائے ہیں جو ان کو ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں. اگر آپ دیکھیں آج سے 3 مہینے پہلے آغا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ٹیم آئی, ہیڈ ٹیچرز کی انہوں نے ٹریننگ کی آن ماڈرن لائنز. نسٹ نے میتھس کے ٹیچرز کی ٹریننگ کی ہے. ایک ٹیچ فار پاکستان ہے, وہ بھی ان کو نئے بیچ کو ٹرین کیا ہے. پھر جو نئے بیچز مزید آ رہے ہیں ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں کمپیوٹرز میں, ٹیکنالوجی میں, بلینڈڈ لرننگ میں. یہ جو آپ نے ساتھ میں گوگل کی لیب چیک کی تھی, اس میں پہلے ٹیچرز کی ٹریننگ ہوئی ہے. پہلے ٹیچرز کو ٹرین کیا, اس کے بعد اسٹوڈنٹس پہ آئے کہ جب ہم چلے جائیں گے ٹرینرز تو آپ ٹیچرز اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. اس کے علاوہ ایک کراچی کی ہائی ٹیک کمپنی ہے, وہ آئی آرگنائزیشن آئی, انہوں نے ٹیچرز کو پورے بیچز کو ٹرین کیا. پر ارلی چائلڈہڈ کی ٹریننگ ہم نے, ایک روپانی فاؤنڈیشن ہے بڑی پاکستان کی پاپولر, انہوں نے آ کے 50 کے بیچز میں. تو وی آر آن دا ٹریک. بڑی بلک میں نہیں کرنا, ہم نے کہا 50 60 کے بیچز میں کرتے جاؤ تاکہ فوکسڈ رہے اور ان کی کوالٹی بھی امپروو ہو. اب اگین یہ 4 مہینے میں سر یہ ڈیکیڈز کا پرابلم ریزالو نہیں ہو سکتا, بٹ ایٹ لیسٹ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. اچھا یہ بتائیں کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی بھرتی جو ہے اس کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے. تو کتنا دباؤ ہے آپ پہ؟ ایم این ایز اور ایم پی ایس کا جو نوکریوں کا کوٹا ہے, کیا آپ پہ بھی اس کو نافذ کرنے کی کوشش ہوتی ہے؟ آپ کیسے اس پریشر کو اوائڈ کرتے ہیں اور کیسے آپ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جو نئے اساتذہ ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں, ہائیلی اسکلڈ ہوں اور آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کہ ان کے پاس سکلز ہوں تاکہ وہ نئی نسل کو تیار کر سکیں؟ تو یہ بھرتیوں کا کوٹا ابھی بھی آپ کی وزارت میں موجود ہے اور سرکاری اسکولوں میں ابھی بھی بھرتیاں ایسی ہو رہی ہیں جو ایم این ایز اور ایم پی ایس کی سفارشات پہ ہوتی ہوں یا وزیروں کی؟ نہیں سر, بالکل نہیں ہے. دباؤ تو سر ہر دور میں ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ سر آئی ایم لکی انف کہ پرائم منسٹر نے مجھے ڈائریکٹ بلا کے کہا تھا کہ اگر میں بھی آپ کو کہوں تو آپ نے نہیں ماننا. تو وین یو ریسیو سپورٹ فرام دا ٹاپ نو بڈی. اس کے علاوہ لوگوں نے ٹرائی بہت ماری ہے, لیکن میں نے آگے پھر بتا دیا ہے کہ سر یہ پاسبل نہیں ہے. منسٹر صاحب کی بڑی سپورٹ ہے, ان کی بھی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. تیسری بات آپ منسٹر صاحب اپنے خالد مقبول صدیقی صاحب, انہوں نے بھی کہا اساتذہ کے معاملے میں آپ نے بالکل کھڑے رہنا ہے. تو ہم سپورٹ رہے ہیں. دباؤ آتا ہے سر, لوگ عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ہینڈل کر لیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے نئے ٹیچرز ریکروٹ کیے ہیں, میں نے ان کو جا کے کہا کہ اگر میں سیک ہوا تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں گا, کہ میں نے آپ کے لیے میں نے ساری دنیا سے لڑائی لی ہے, تو پرفارم کریں. پھر میں نے ان کی ٹریننگ کا اسکیجول خود بنوایا, خود سپروائز کیا, ٹاپ ٹرینرز اس میں ڈالے, اور آپ ان سے پوچھیے گا 2 ہفتے ان کی انٹینس ٹریننگ کرائی, ان کو موٹیویٹ کیا, اور ان کو 90% آف دا نیولی انڈکٹیڈ ٹیچرز کو میں نے رورل اسکول میں بھیجا تاکہ وہ رورل ایریا کے اسکولوں میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ پہلے پورا ہو, پھر ہم اربن میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت بڑے پیمانے پہ سرکاری ملازمین کو جی وہ کیا کہتے ہیں ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہے سرکاری اداروں کی, اور آج کی خبر ہے کابینہ نے منظوری دی ہے 1 سے 16 گریڈ تک کی لاکھوں اسامیاں جو ہیں وہ بالکل ہی ختم کر دی گئی ہیں اور مزید ان پہ بھرتیاں نہیں کی جائیں گی. تو محکمہ تعلیم جو ہے اس سے کیسے متاثر ہوگا؟ کیا آپ لوگوں کو ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگوں کی بھی جو خالی اسامیاں تھیں سب ختم کر دی گئی ہیں؟ ہم ایگزیمپٹڈ ہیں, تعلیم اور صحت ایگزیمپٹڈ ہے. اچھا. ہم بڑھا سکتے ہیں, کم نہیں کر سکتے, یہ آپ تسلی رکھیں. ہاں بالکل کلیئر ہے. بلکہ انہوں نے ابھی بھی جو پرسوں کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے بین شینس کا, اس میں انہوں نے اسکولوں کو اور ہیلتھ اور لا اینڈ آرڈر فیسلٹیز کو اس میں سے ایگزیمپٹ کیا ہے. ہم اکوپمنٹ میں بھی ایگزیمپٹڈ ہیں, نئی وہیکلس میں بھی ایگزیمپٹڈ ہیں, ہم ریکروٹمنٹ میں میری ہر جگہ انہوں نے روکی ہوئی ہے, لیکن اساتذہ میں نے سب 1 دن میں NOC دی ہے. کتنی ویکینسیز ہیں ابھی تک؟ ابھی میں نے فل ہونی ہے آپ کی وزارت؟ فل نہیں, وہ پروسیس ہوتا ہے. تو وہ FPSC میں جو پروسیس میں گئی ہوئی ہیں وہ 600 ہیں, اور 100 کا ایڈ دوبارہ آ گیا ہے جو پیچھے 6 مہینے میں ریٹائر ہوئے تھے. وہ بھی انشاءاللہ اگلے 1.5 مہینے میں جو ہمارے سینٹ پہ گریڈ 14 کی وہ اگلے 1.5 مہینے میں فل ہو جائیں گی. FPSC کی وہ 7 40 50 ہوتی جیسے کمپلیٹ پروسیس ہوتا رہتا ہے وہ آتی جاتی ہے. اچھا, ایک یہ بھی تاثر مل رہا ہے کہ شاید آپ کے آنے کے بعد جتنے بھی
سرکاری اسکولوں میں یہ کام ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پہ، جو تزئین و آرائش ہو رہی ہے، ریفارمز آپ لا رہے ہیں، اس کے پیچھے این جی او سیکٹر جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے لگتا ہے کہ یہ سرکاری اسکولوں کی جو اربوں روپوں کی جو زمین ہے اس پہ نظریں گاڑے ہوئے ہے اور سرکاری اسکولوں پہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہے. تو کیا فیوچر میں کوئی ایسا امکان ہے کہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جائے اور اسکولوں کو سرکار کی کنٹرول سے نکال دیا جائے؟ نو، کوئی ایسی چیز ٹیبل پہ نہیں، تسلی رکھیں. کوئی تجویز نہیں ہے ابھی ایسی، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر کے انوالومنٹ ہیں، چاہے وہ فلانتھراپسٹ ہوں چاہے این جی اوز ہوں، کتنے پرسنٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر اس وقت اس کی سپورٹ ہے فائنانشیل؟ پرائیویٹ سیکٹر کو میں ایسا ڈیفائن نہیں کرتا. جیسے کمیونٹی ہوتی ہے، ایک سیکٹر ہے، اس کے اندر جو ویل آف لوگ ہیں وہ جا کے اپنے اسکول میں جو کمیونٹی کا کوئی ایک آئی ٹی لیب بنا کے ڈونیٹ کر دیتا ہے، کوئی ایک جا کے اسپورٹس فیسلٹی بنا کے دے دیتا ہے. اس طرح کی پرائیویٹ سیکٹر کی سپورٹ ہے، اونرشپ وائی سپورٹ کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا بزنس یا انویسٹر نہیں ہے جو کہ کسی اسکول میں بڑے پیمانے پہ انویسٹ ہو؟ نو. اور جو ایک خبر کوئی چلی تھی کہ کچھ پلاٹ جو ہیں بڑے کالجز کے اسکول کے ان کو آکشن کیا گیا تھا اور وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلانے کی کوشش تھی، وہ کیا ہوا؟ ہم سے پہلے کیا تھا، وہ کورٹ میں سبجیکٹ ہے، اس لیے اب کیا کر سکتے. اچھا، مزید تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ اب لانے کے لیے؟ بس دعا کریں حکومت کے پاس اتنی اسپیس ہو کہ ہم اس پہ نئے سرکاری اسکول بنا سکیں، ورنہ اگلے 20 سال تک یہ پلاٹ ایسے ہی پڑے رہیں گے. اچھا، یہ کتنی سرکاری اسکول کی اسلام آباد کی حد تک تمام جو جگہیں وہ سیکیور ہیں، وہ چار دیواری ان کی مضبوط ہے اور اس میں کوئی انکروچمنٹ کا کوئی ایسا؟ ایک بھی انکروچمنٹ نہیں، میں ساری چیک کر لی ہے. 29 ہمارے پاس ایسے جگہ ہیں جہاں پہ بننے ہیں، تو اس میں ہم نے چیک کر لیا، کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کوئی انکروچمنٹ شہر کے اندر کوئی کر نہیں سکتا، تسلی. اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے بچوں کا، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے پنک بس سروسز بھی چلائی ہیں جس میں خواتین کے لیے بھی سہولت ہے، گرلز جو ہیں گرلز اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سہولت ہے. تو ان بسوں کو کتنا آپ ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں، اور یہ کیسے فائنانشلی وائبل ہوگی یہ ایکٹیویٹی؟ وہ اس طرح ہے کہ جب میں آیا تھا تو ٹوٹل 340 بسیں تھیں، جس میں سے 200 گراؤنڈ پہ فنکشنل تھی، اور باقی یا 60 ایسی تھی یا 45 ایسی تھی جو اینٹوں پہ کھڑی تھی یا کسی کی چیزیں کم تھی، اور کئی ایسی تھی جن کے نہ ڈرائیور تھے نہ ان کے پاس فیول کا پیسہ تھا، تو اس وجہ سے وہ کھڑی تھی. ہم نے 45 بسیں ریپیئر کر کے ریہیبلیٹیٹ کر کے اسکولوں کے واپس کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ جن کے پاس فیول نہیں تھا 200 ڈرائیور اور کنڈکٹرز ہم نے ہائر کر کے وہ پلیس کر دیے، اور فیول کی کاسٹ ہم نے منسٹری نے اٹھا لی ہے، ہم نے اپنے بجٹ سے ان کو دے دیا ہے، اور اس کو ہم نے پرماننٹلی پاک 200 جو بسیں ان کا بجٹ ہم نے اٹھایا. اور اس کے علاوہ جو پنک بسز ہیں وہ ہم نے رورل اسکول کی جو بچیاں ٹیچرز تھی ان کے لیے کیا، کیونکہ ان کو کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی تھی پچھلے 3 سالوں میں، ان کو فیول کا کاسٹ بڑھ گئی تھی، وہ افورڈ نہیں کر پا رہی تھی، ڈراپ آؤٹ شروع ہو گئے تھے، مجھے ٹیچرز نے بتایا. تو الحمدللہ اب وہ 5000 بچیاں ڈیلی رورل اسکول سے ان اسکولوں میں آ رہی ہیں 20 ڈفرینٹ روٹس پہ. تو الحمدللہ دے آر ہیپی، اور یہ انشاءاللہ مزید اس کو ایکسپینڈ کریں گے. اچھا، بچوں کے لیے جو آپ نے میل پروگرام شروع کیا ہے، اور آپ نے کہا اس کی وجہ جو ایک سٹنٹنگ تھی اس کو روکنا تھا مقصد اس کا، تو اس کے ساتھ جو بچوں کی صحت ہے یا فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، جسمانی تربیت ہے، کھیل ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا پرٹیکولر چیز آپ کے مائنڈ میں؟ 2-3 چیزیں. ایک تو آپ دیکھیں میں نے 25 اسکولوں میں جم بنا دی ہیں تاکہ فزیکل ایکٹیویٹی ہو. اس کے علاوہ پرائمری اسکول کے بچوں کو میں نے ٹریک سوٹس فری دیے ہیں، وہ 25,000 دے چکا ہوں. پھر تیسرا یہ کہ ان کے اسپورٹس کے میں نے ایکٹیویٹیز پلان کر لی ہیں. اگلے مہینے انشاءاللہ بڑا نیشنل لیول پہ گرلز اسپورٹس کارنیول کر رہے ہیں تاکہ بچیوں کو اسپیشلی انکریج کیا ہے. 3 دن کم از کم 5,000 بچیاں اسلام آباد وہ اس کی پریپریشن کریں گی، 1-2 مہینے ایکسرسائز کریں گی، وہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی. پلس ان کے انٹر کالج اور انٹر اسکول فنکشنز کر رہے ہیں، اور بچیوں کو تمام ان کھیلوں میں انوالو کر رہے ہیں جس میں لڑکے بھی انوالو ہوتے ہیں، تاکہ ان کے اندر ایک سینس آف کمپیٹیٹیونیس آئے اور ڈسکرمنیشن ختم ہو. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ کالجز کے اندر آپ نے ای روزگار سینٹرز بھی کچھ کھولے ہیں، اور یہ ای روزگار سینٹر صرف کالج کے لیے نہیں ہیں بلکہ عام جو ورکنگ خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، بلکہ جینٹس کے لیے بھی ہیں یا صرف لیڈیز کے لیے؟ لیڈیز کالجز میں صرف لیڈیز کے لیے، بوائز کالجز میں صرف بوائز کے لیے. اچھا، یہ ای روزگار سینٹر کالجز میں کھولنے کا اور پھر 24 گھنٹے ان کا اوپن رہنے کا، یہ کیا کانسیپٹ ہے اور یہ کتنا سسٹینیبل ہے؟ بالکل سسٹینیبل ہے. یہ ایک تو یہ کہ ہم نے منسٹری آف آئی ٹی سے کولیبریشن سے بنایا ہے، تو اس کی بیسک پرائمری فنڈنگ ہم نے وہاں سے لی تھی. دوسرا یہ کہ یہ اکیڈیمی اور انڈسٹری کو لنک بھی کرنا ہے. یہ ان کالجز میں بنایا ہے جو ڈگری کالجز ہیں، یہاں پہ کمپیوٹر سائنس پڑھائی جاتی ہے، آئی ٹی کے کورسز. تو یہ بیسیکلی یہ ان کا جاب ایریا بھی ہے.
یعنی کہ وہاں سے وہ پڑھ کے شام کو بیٹھ کے اپنی فری انٹرنیٹ اسپیس فری، ورنہ تو اگر آپ کسی جگہ دفتر لینا چاہیں تو آپ کو لاکھوں روپے، یہاں انٹرنیٹ بھی فری ہے، بجلی بھی فری ہے، رینٹل اسپیس بھی نہیں ہے، اور سیکیور پریمیسز ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں کی بچیاں یا اور بچیاں وہ یہیں بیٹھ کے کام کریں گی تو ان کو ایک سیکیور پریمیسز مل گیا ہے. تو اٹس انوویشن آن آر پارٹ. اور یہ کالجز میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اس کی، کیونکہ 12 بچوں کو باہر جاب، یہ نیٹ ورکنگ پلیس بھی ہے. ان بچوں کو یہاں کی جو کمپنیز ہیں جو بچوں کی، وہ ان بچوں کو انٹرنس بھی ہائر کریں گی، ان کے ساتھ کام بھی کرائیں گی، ان کو ڈالر کمانا بھی سکھائیں گے. اچھا، ڈالر کمانا تو یقینی طور پہ ضرورت ہے اس ملک کے ہر شہری کی اور اس ملک کی بھی، مگر یہ بتائیں کہ یہ ای روزگار سینٹر میں آنے کے لیے کیا شرائط ہیں، اور یہ کتنے ای روزگار سینٹر آپ نے اسلام آباد میں کھولے ہیں، اور کہاں پہ رجسٹر کرانا پڑے گا لوگوں کو یا خواتین کو؟ یہ 5 ہم نے کھولے ہیں، اور اس کی ہم نے پورٹل بنایا منسٹری آف ایجوکیشن نے اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں. اس پورٹل پہ لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں اور ڈیلی رجسٹریشنز ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 2-4 دنوں تک ہمارے پاس اتنا نمبر آ جائے گا کہ یہ سارے ای روزگار سینٹر پاپولیٹ ہو جائیں گے. اور یہ کیسے کرائٹیریا کیا ہے اس کی؟ کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنس میں کام کیا ہو، آپ کی کوئی کمپنی ہو یا فری لانسر ہو، وہ بیسیکلی پاکستان سافٹ ویئر بورڈ نے کرائٹیریا بنایا ہے، وہ اس کرائٹیریا کو ٹک باکس کر کے اپنے آپ کو انلسٹ کرتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں. اور فی الحال 5 ایسے سینٹر ہیں، تو کتنے ٹارگیٹ کیا ہے، کتنے بنانے؟ ٹارگیٹ آئی ٹی منسٹری کا تھا، بنائے ہم نے، مطلب انہوں نے 250 بنانے تھے. میں نے کہا پہلے ہم تو 5 بنا لینا، تاکہ وی اسٹوڈ، کیونکہ بجائے نیا انفراسٹرکچر بناتے ہیں، نئی بلڈنگ بناتے ہیں، ہم نے ایگزسٹنگ بلڈنگ کی انڈر یوٹیلائز پلیس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کر لی. تو آئی ٹی منسٹری کا نے کب تک کرنا تھا؟ نہیں، انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ان کو بلڈنگ بھی بنانی پڑتی ہے نا، تو ہم نے تو کہا کہ آپ ہمیں دیں، ہم اپنی بلڈنگ کو یوز کر کے ہم نے بنا لیا. مطلب جو وسائل ادھر لگانے نئی بلڈنگ میں، تو کالجز کی پریمیسز بھی یوز ہو سکتی ہے. یس سر، یہ ایک پروڈکٹیو ایک قسم کا یوز. اچھا، آخر میں دیکھیے، بچوں کو ہم تعلیم بھی دیتے ہیں، جسمانی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کی فکری تربیت جو ہے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، جو آج کل نظریات سے دور ہو چکے ہیں، سیاست کو گالی سمجھتے ہیں، جمہوریت کو غیر ضروری عمل سمجھتے ہیں. تو جو کالجز کے لیول پہ جو یونین کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی کسی زمانے میں، جس سے نوجوانوں کی فکری تربیت ہوتی تھی، جس سے آئیڈیالوجیز کے بارے میں تحقیق کی جاتی تھی، تو اس فکری تعلیم، تربیت اور تحقیق کے لیے آپ کے ذہن میں بطور سیکٹری تعلیم کیا ہے، اور کالجز میں کس قسم کے آپ چیزیں انٹروڈیوس کرنا چاہیں گے؟ جس طرح دیکھیں، آپ میرے جس کمرے میں بیٹھے ہیں، یہ کمرہ بھی ایک فکری تربیت کا جگہ ہے، یا ایک پوڈ کاسٹ روم ہے جہاں بچے بیٹھ کے ڈفرینٹ سوشل ایشوز پہ، سائنس ایشوز پہ ریسرچ کر کے آتے ہیں اور کانورسیشن میں آتے ہیں. تو 2 ڈفرینٹ سائڈ آف ٹاپکس ڈیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کو کانورسیشن کرتے ہیں، اور ایک پبلک اسپیکنگ کا ایک پورا فورم بن گیا ہے. اس کے علاوہ انوینٹرز کلب بن گئے ہیں، ریڈنگ کلب بن گئے ہیں. تو اس طرح کے جو فکری تربیت کے لیے کتاب پڑھنا بڑا ضروری ہے. ان بچوں کو کتاب پڑھنے کی بھی عادت ڈال رہے ہیں ہم. اچھا، ان کو ٹیکنالوجی کا ایکسیس بھی ہونا چاہیے، اور ان کو یہ بھی، آپ دیکھیں پچھلے کمرے میں آپ کو بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ بچوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے سیف یوز آف انٹرنیٹ، گڈ اینڈ بیڈ آف انٹرنیٹ. تو وہ انڈرسٹینڈنگ میں، سو دیٹ وہ ٹاکسک انفلوئنس آف سوشل میڈیا سے بھی بچ سکیں. تو یہ ایک آل دا وے ایک اینڈلیس اسٹرگل ہے جو ہم نے کرنی ہے، اور اس میں فکری تربیت میں کیریکٹر بلڈنگ کا کریکلم بن گیا ہے بڑا اچھا. وہ انشاءاللہ اس کی پروجیکٹ بیس ایکٹیویٹیز ہے جو بچوں کو سیوک سینس اس کی طرف لے کے جائے گی. وہ انشاءاللہ رول آؤٹ ہوگا، کسی دن آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. تو یونینز جو ہیں، اسٹوڈنٹ یونینز، ان کے بارے میں آپ کی کیا سوچ اور رائے ہے؟ کیونکہ آپ خود بھی تو ان اسٹوڈنٹ یونینز میں متحرک رہے ہوں گے اپنے کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں. تو آپ کے خیال میں آج کل جو پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی ہے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ اصل میں یہ میرے پے چیک سے بڑا سوال ہے. یہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہوگا، تو وہ جب ہو جائے گا. آپ کی سوچ کیا ہے، مطلب ایز این اوپینین میکر، ایز اے لیڈر، ایجوکیشنسٹ، کیا سوچ ہے آپ کی؟ میری سوچ یہ ہے کہ فرسٹ ڈو جسٹس ود یور اسٹڈیز and then take part in extracurricular activities. But this is doesn't it all go hand in hand? Second phase میں کہا دونوں، but first do justice with your، کیونکہ میرا والد مرحوم مجھے کہتا تھا first do justice with your studies and then you can do with drama, you can do games, you can sports, union, everything. لیکن priority سیاسی قیادت کے لیے سیاسی تربیت بچوں کے لیے ضروری ہے. بالکل کریں، بالکل کریں، پڑھیں، لیکن اس کے لیے نالج کا ایکسیس بھی آپ کو ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ نالج کا ایکسیس نہ ہو، اس کے بغیر آپ کر دیں گے. تو جب تک نالج کا ایکسیس نہیں ہوتا یونین نہیں ہونی چاہیے. نہیں، نالج کا ایکسیس ہوگا تو یونین بھی آ جائے گی. بہت شکریہ جناب محی الدین وانی صاحب، سیکٹری وفاقی وزارت تعلیم. اسلام آباد کے شہر میں سرکاری اسکولوں کے اندر اب جتنے رنگ نظر آتے ہیں شاید اس سے پہلے نظر نہیں آتے تھے، مگر ان رنگوں کے پیچھے
کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، یہ کچھ عرصے بعد ہی سارے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جو کچھ بھی وزارت تعلیم ابھی سرکاری اسکولوں کے لیے کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو اساتذہ کرام ہیں، جو ایک قسم کا ورثہ ہے ہمارے نظام کو ملا ہے سرکاری اسکولوں کا، ان کی تربیت بھی بہت ضروری ہے، اور جو نئی نسل کے ینگ جو ٹیچرز آ رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی سے بھی بخوبی شغف رکھتے ہیں اور جن کو شوق بھی ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو ان کی تربیت کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں اب محی الدین وانی صاحب کوئکلی آخر میں آپ کیا توقع کیا کرتے ہیں میڈیا سے اور سیاستدانوں سے اور سول سوسائٹی سے کہ وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک میسج آپ دینا چاہیں؟ میڈیا، سیاستدان، سول سرونٹ، دے شوڈ بی چیمپئنز آف چینج، کہ ہم نے چینج لانی ہے، اسٹیٹس کو از ناٹ ورکنگ، اور پاکستان کا راستہ ڈیولپمنٹ، اکنامک گروتھ، پیس، اسٹیبلٹی کا ایجوکیشن سے نکلتا ہے۔ آپ کے ملک میں سیکٹریزم کا خاتمہ ہوگا ایجوکیشن سے، اکنامک گروتھ آئے گی ایجوکیشن سے، ڈیولپمنٹ آئے گی ایجوکیشن پہ۔ خرچے کو ایکسپینڈیچر نہ سمجھے، انویسٹمنٹ سمجھے، اٹ ول گیو یو بیک مور دین وٹ یو ول اسپینڈ۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کے کام کریں گے، یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے، جس طرح آج آپ آئے ہیں، ہم کٹھے ایک ہی ایجنڈا ایک ہی ہے، پروموشن آف ایجوکیشن، تو انشاءاللہ مل کے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ بہت شکریہ۔ Assalamu alaikum ICG and welcome to another exciting podcast. Today we have another honorable guest with us, Mr. Matiullah Jan, senior journalist from Neo Television. Thank you so much, sir, for giving us your time. We are really glad to have you here with us. Thank you very much, and I am honored to be here with young people like you. Thank you so much, sir. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تعلیم نسواں کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں وہ بہت ہی ایک طاقتور ٹول ہیں عوام میں، لوگوں میں اویئرنیس کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، کیمپینز کے لیے، ایون پالیٹکس کے لیے بھی۔ تو تعلیم نسواں کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو گرل اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا کی اسکلز کو استعمال کریں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اپنی اسکل بڑھائیں، تاکہ جب گرل اسٹوڈنٹس زیادہ سوشل میڈیا پہ آئیں گی اور اپنا کانٹینٹ کریٹ کریں گی تو پاکستان کی جو آدھی سے زیادہ آبادی ہے وہ آپ کو سنے گی، اور جب وہ آپ کو سنے گی، آپ کو دیکھے گی، تو ان میں بھی شعور پیدا ہوگا، ان میں بھی شوق پیدا ہوگا۔ اور تعلیم نسواں کا جو اصل مقصد ہے کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی کو فعال بنانا، کیونکہ روایتی طور پہ، تاریخی طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ خواتین صرف گھر میں بیٹھتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اور پاکستان کی 21ویں صدی کی خواتین نے ثابت کیا ہے۔ تو تعلیم نسواں بہت ضروری ہے اور ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اور تعلیم نسواں کو عام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو گرلز کے سکولز ہیں، بچیوں کے سکولز ہیں، وہاں پہ داخلے کے لیے والدین کو راغب کیا جائے، دور دراز علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں ان کے پیرنٹس کو کنونس کیا جائے کہ بچیوں کو اسکول میں پڑھائیں، تعلیم پڑھیں، اور پھر یہ تمام سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کریں گی تو لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، لوگوں میں شوق پیدا ہوگا، تو اس سے آپ تعلیم نسواں کی جو ایک کاز ہے وہ سوشل میڈیا۔ اور میں کلاس 8B میں ہوں۔ ہم ICG نے ایک نیا روم انٹروڈیوس کروایا ہے جس کا نام ہے گوگل لیب، گوگل سینٹر آف ایکسیلنس۔ اس میں ہم نے کروم بکس کے بارے میں سیکھا کہ ہم کروم بکس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے سیکھا کہ گوگل کے پروڈکٹیو ٹولز کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا کہ گوگل کے پروڈکٹیو ٹولز ہمیں ایجوکیشنل پرپز کے لیے کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے جیسے کہ یہاں پہ گوگل کیپ کے اوپر ابھی میں نوٹس بنا رہی ہوں جو سر بتا رہے تھے، اس کے بعد سر نے ہمیں بتایا کہ ہم گوگل کلاس روم میں ٹیچرس کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی اسائنمنٹس کیسے شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے جو ہمیں اسائنمنٹس دی ہیں ان کو فل آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمیں سر کروم بکس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کروم بکس ہے کیا، کروم بکس کے بارے میں، اس کے ٹولز کے بارے میں، ٹولز فار ایگزامپل سلائڈ، ڈاکس، کلاس روم اور کافی ٹولز ہیں۔ میرا نام عروش اجوا ہے، میری کلاس 4A ہے، اور ابھی ہم لوگ سائنس کا پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم لوگ ابھی جو ہے ایکو سسٹم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں میرے ایک کریکر ہے جس میں ابھی میم نے ہمیں کوشچنس دیے، اور اس میں ہم لوگوں نے یہ is very helpful in our teaching system because بچہ جب انوالو ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں تو وہ زیادہ لرن کرتا ہے۔
ہم یہاں سے ریسورسز کچھ گوگل سے لیتے ہیں اور کچھ ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے اس وقت جو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں یہ میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ کی بنائی ہوئی ہے جو ابھی کلاس کو ایکو سسٹم کے بارے میں پریزنٹیشن دے رہی تھی. اس کی وجہ سے کلاس میں جتنے یہ بچے بیٹھے ہیں انہوں نے انٹرسٹنگلی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور اس سے پہلے ابھی ہم نے ایک شارٹ کویشچن آنسرس کی ٹرو فالس کی ایکٹیویٹی کی تھی, اس میں بھی بچوں نے بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور جو ہے بچوں کا پتہ لگ رہا تھا کہ I'm from grade 7. So today we are working on a project whose name is Robotics Toll Booth System. First of all, I have to tell you what is toll booth system. It's a small structure where drivers need to pay a fee to use road, highway, bridge or tunnels. There are 4 essential components of toll booth system: ultrasonic sensor, breadboard, an Arduino Uno board and jumper wire. Now my team member Dua will give you short information about its components. Stand up Dua and tell. Assalamu alaikum. Now I will give you a brief information of its component. Number 1, Arduino Uno board. Arduino Uno board is a brain or a board and also used to enter instructions on it. Ultrasonic sensors. Ultrasonic sensor measure distance between itself and object. This is jumper wires. Jumper wires used to connect everything together. And the last, jumper wires. Breadboard. Breadboard is used for temporary connections. Now Mahmood will explain you that how it's work. The ultrasonic sensor detects the distance of the object when an object comes near it. When an object comes near it, it sends a signal to Arduino Uno through the jumper wires, and then the Arduino Uno opens the gate, which is not prepared right now. Then the Arduino Uno opens the gate and the vehicle passes through and the barrier is closed again. Thank you very much. Assalamu alaikum. My name is Arnav Fatma and this is a project of Smart City, and here we have many automatic things in here. This is the traffic controller system. It's automatic and it runs with the Arduino with the help of code, and that are automatic street lights. जो कि whenever it detects obstacle near it, it turns on the LED lights. And also this is the sensor, IR sensor, and it just showed its reading over here. This is the humidity sensor which shows the मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी आप लोगों के लिए हाई इम्पैक्ट डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर. आई एम of Federal Education and Professional Training and NAVTEC, and in collaboration with 4 high universities, that is NUST, ComSat, FAST and our Namal University. और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि this lab has been developed in collaboration with these, and we are having courses of data science, blockchain and artificial intelligence, and the courses that are being run, these are run by ComSat University, and in evening our students of BS Computer Science, BS Maths or BS Statistics are part of these, and they are efficiently and very enjoyingly running and accepting these courses. And the duration of this course is 6 months, and after 6 months they'll be getting a certification of these subjects with the help of ComSat University. And all of these students, they are very excited to join this course from last May 24. These have been establishing, and after the regular classes, they attend these courses from 2:30 to 6:30 in the evening.
ہمارے آؤٹ سائڈرز وزٹرز آتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت ایک انچینٹنگ اسٹیپ ہے کہ وہ ہمارے کلچر کے بارے میں انہیں نو ہاؤ اور یہ میں ہماری پبلک اسپیکنگ اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ہماری کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم اپنی ایکسپیرینسز، اپنے پوائنٹ آف ویوز آن ڈفرنٹ ٹاپکس شیئر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسی انفلوئنشیل اسٹوری جو کہ باقی اسٹوڈنٹس کی لائف پہ ڈفرنٹ انفلوئنس رکھ سکتی ہے وہ ہم کنوے کرتے ہیں. یہاں پہ ڈفرنٹ ایونٹس ہم اپنے پوائنٹ آف ویوز اینڈ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. ہم اپنے گیسٹ سے انٹرویوز لیتے ہیں، ہم اپنے ٹیچر سے انٹرویوز لیتے ہیں کہ ان کے کیا پوائنٹ آف ویوز ہیں ڈفرنٹ. Say that the introduction of a podcast room is a great initiative that we are practicing again and again, and many skills we people can say that we have, but the practice our loose points from our podcast which we are recording again and again. So it is a very 3 years سے کام کر رہی ہوں یہاں پہ. بیسکلی ہیلتھ روم جو ہے نا ہمارے پاس ساری فرسٹ ایڈ کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. یہاں پہ بچے آتے ہیں، سم ٹائم پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہے، گر جاتے ہیں، بریک میں چوٹ لگ جاتی ہے، تو ان کو ہم سارا ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس سے بچوں کو بڑی سہولت ملتی ہے کہ فوراً بہت سارے بچے میرے پاس آتے ہیں جس کے لیے میں نے ہیلتھ ریکارڈ رجسٹر ایک مینٹین کیا ہوا ہے ڈیلی بیسس پہ. تو 11 to 12 مور دین آج کل جیسے سیزن ہے یہ وائرس کامن کولڈ، اینٹی الرجی سیرپ فارم میں بھی ہے، ٹیبلٹ فارم میں بھی ہے. جی نیبولائزر بھی ان کیس آف اینی، مطلب ہمیں جب مجھے لگتا ہے نا کہ ضرورت ہے تو دین آئی ول نیبولائز. مدرس کو بھی، بچوں کی مدرس کو بھی آپ ٹرین کرتے ہیں؟ جی ضرور، کیوں نہیں. ہماری فیمیل ٹیچرز بھی ہیں جن کے بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اور آؤٹ سائڈرز کوئی آ جائے مدر کہ مطلب اپنا پرابلم، ڈفرینٹ پرابلمس ہوتے ہیں نا. اب ہر ایک اسٹوڈنٹس کی مدرس ہے یا کوئی بھی ہوتا اینی کوئی بھی آ جائے. اور آپ کی اپنی کوالیفیکیشن اسپیشلائزیشن؟ میں BSc کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ میں نے BSc کیا ہے، B.Ed. میں یہ ایک چیس بورڈ ہے، اس میں یہ ساری چیس کی گیٹیاں ہوتی ہیں. یہ پون ہے، یہ 8 ہوتے ہیں، اور یہ رک ہے، یہ نائٹ ہے، یہ بشپ ہے، اور یہ کوئین اور یہ کنگ ہے. یہ 2 پیسز ہوتے ہیں، مگر پونز 8 ہوتے ہیں اور یہ 1 ہوتا ہے. پونز 1 اسٹیپ چلتے ہیں شروع میں، اب آپ 2 اسٹیپ بھی چل سکتے ہیں اور 1 اسٹیپ بھی. اس کے بعد 1 اسٹیپ چلتا ہے، اور جب مارتا ہے وہ تو ڈائگنل میں مارتا ہے. اور رک ہوتا ہے وہ انلمیٹڈ چلتا ہے. اگر اس کے راستے میں یہ نہ ہو تو ہارزنٹل بھی چل لے گا اور ورٹیکل بھی چل لے گا. اس کے بعد نائٹ جمپ بھی کر سکتا ہے اوپر سے، اور یہ 2.5 چال چلتا ہے ایل شیپ میں، 1 2 3 1 2 3. اور اس ٹائم چل سکتا ہے یہ 1 یہاں ہے تو یہ 1 2 3. آپ کو اپنے زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، آپ انہیں عبور کرنے کا ہنر سیکھتے ہیں. جی یس، یہ چیس کا یہ کمال ہوتا ہے. جی بالکل. گڈ. اور اس میں جو کنگ اور کوئین ہوتے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ یہ ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے؟ کوئین نے کنگ کی حفاظت کرنی چاہیے. اب وہ کنگ کو، اور ہم نے چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں کنگ کو ٹریپ کرنا ہے. کنگ کو ٹریپ کر لیا، مار دیا، گیم ختم. یعنی مخالف کے کنگ کو. جو مین موٹیو ہوتا ہے وہ ہے کنگ کو مارنا اور اپنے کنگ کو بھی ساتھ ساتھ بچانا. یہ ہمارا مین موٹیو ہوتا ہے اس گیم کا. کنگ کو مار دیا مطلب یہ گیم اوور. اچھا، یہ جو کنگ ہوتی ہے یا کنگ ہوتا ہے اور کوئین ہوتی ہے، اس کی ہمارے ملک میں بھی کوئی حیثیت ہے؟ ہمارے ملک کا کنگ کون ہے؟ ہمارے ملک کے کنگ جو بھی ہمارے پریزیڈنٹ ہوں گے وہ بھی ہمارے کنگ ہوں گے. جو پرائم منسٹر ہیں وہی ہمارے ملک کے کنگ ہیں. اس وقت ہمارے پرائم کنگ کا کیا نام ہے؟
शहबाज शरीफ अच्छा शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ है अच्छा, और उसको गिराने की कोशिश कौन कर रहा है? पता नहीं, इमरान खान। अच्छा इमरान चलें ठीक है, ज़बरदस्त, थैंक यू। चने मिलते हैं और राइस, कीमे वाले राइस मिलते हैं चने के और BMI में इम्प्रूव होगा। तो एक हेल्थ की इंटरवेंशन है, न्यूट्रिशन की इंटरवेंशन है, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट इंशाल्लाह बच्चों पे होगा। बच्चे हमारा फ्यूचर है, इन पे जितना भी हम खर्च करेंगे ये इन्वेस्टमेंट है। और आप ये देख रहे हैं बच्चों की एक्साइटमेंट का लेवल, दे आर सो हैप्पी, तो वी विल मेक देम हैप्पी इंशाल्लाह। इट्स नाउ हेयर टू स्टे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बजटेड एक्टिविटी है, ये हमें फाइनेंस बजट में ये अनाउंस भी हुआ था और इंशाल्लाह इसको एक्सपैंड करेंगे और दूसरे सूबों को भी इनका शुरू हो गया।